بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول فرمائی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین پر آمد کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع درخت کا پھل کھایا، یعنی جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اس درخت کا پھل کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی حکم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی حکم فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے اور دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ پھر فرمایا زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں اگر کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب سے نجات پائے گا، اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بری گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرصہ تک زندگی زمین پر گزاری، اس کے بعد کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف الہام فرمائے، جن کو یاد کر کے یا وہ الفاظ دہرانے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں ارشاد فرمایا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ معجم الصغیر کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، مجھے محمد کے وسیلے سے بخش دے، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر ایک اور جگہ مستدرک کی حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے محمد کے صدقے بخش دے، معاف فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچانا ہے حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے
پیدا نہیں فرمایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے آدم تو اسے کیسے جانتا ہے جسے ابھی میں نے پیدا ہی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ثابت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت نام تھا، یعنی آپ کے نام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی۔ صحیح احادیث مبارکہ میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے واضح دلیل ہے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا وسیلہ دیا گیا ہے، اور وہ بھی آپ کی آمد سے کئی ہزاروں سال پہلے، جب صرف دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت نام بخشش کا ذریعہ بنتا تھا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی اس کی معافی کا ذریعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت نام بنا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا قیامت والے دن یا دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یا آپ کا وسیلہ انسان کی بخشش کا باعث کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب بندوں کا فرما بردار رکھے، ان کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ الخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔